کیا آپ جانتے ہیں ایسے پتھروں سے بنے پل یا روڈ کے بارے میں جو کہ سمندر کے درمیان میں ہو؟ آخر کس نے بنایا یہ روڈ؟ انسان، قدرت یا کسی غیبی مخلوق نے؟ دی امیزنگ ورلڈ کے ناظرین، اس نئی ویڈیو میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت سارے ہندو ایک نظم سن کر بڑے ہوئے ہیں جس کا نام رامائن ہے۔ یہ ایک ہندو نظم ہے جس میں جادوئی پل ہونے کی بات کی گئی ہے جو کہ بڑے بڑے پتھر سے مل کر ایک پل یا روڈ کی شکل میں آ گیا ہے۔ حیران کن طور پر ایک ایسا ہی پل جو کہ بڑے بڑے پتھروں سے مل کر بنا ہے جو کہ تمل ناڈو کے پمبن آئی لینڈ اور شری لنکا کے منار آئی لینڈ کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ہندوؤں کے مطابق یہ وہی پل ہے جس پل کا ذکر رامائن میں ہوا، لیکن یہ بات تب آگے بڑھی جب 2002 میں پہلی بار ناسا نے سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھا کہ شمالی علاقے کی طرف سری لنکا میں بڑے بڑے پتھر آرام کر رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، نیوز پیپر، میگزین، ہر جگہ اس بات کا چرچا ہونے لگا اور لوگوں کا دھیان اس پل پر جا پڑا۔ اس پل کو دی ایڈمز برج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ماہرین اور ریسرچرز نے اس پل کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کا ارادہ کیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران جو ڈیٹا نکل کر آیا وہ بہت ہی حیران کن تھا۔ جیولوجی کے رول کے مطابق زمین کو جتنا کھودو گے اتنی پرانی زمین کی لیئر ملے گی۔ مطلب یہ کہ زمین کا اوپر والا حصہ سب سے نایاب ہوتا ہے اور سب سے نیچے والا حصہ سب سے پرانا، اور یہ نہیں ہوتا کہ اوپر والا حصہ سب سے پرانا ہو۔ لیکن اس ریسرچ میں ماہرین کو کچھ ایسا ہی ملا۔ جب زمین کے بڑے پیمانے پر فوری طور پر کاربن ڈیٹنگ شروع کر دی گئی تاکہ بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ کاربن ڈیٹنگ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں کسی بھی چیز کی عمر معلوم کی جاتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کتنی پرانی ہے۔ جب سائنٹسٹ نے کاربن ڈیٹنگ کی تو ان کو معلوم ہوا کہ جو پتھر کے نیچے ریت تھی وہ 4000 سال پرانی ہے، جبکہ پتھر 7000 سال پرانے تھے۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پتھر کہیں اور سے لائے گئے تھے۔ لیکن سائنٹسٹ اب بھی حیران تھے کہ اتنے بڑے پتھر کون کیسے لا سکتا ہے، کیونکہ پتھر کا وزن 1000 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ سائنٹسٹ کا ماننا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ پل انڈین اور شری لنکن سائٹس والوں نے مل کر بنایا ہو، لیکن کیسے؟ کیا ہم سے جو پہلے لوگ تھے، کیا ان کے پاس بھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے وہ اتنے بھاری بھرکم پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتے تھے؟ لیکن ہندوؤں کا ماننا ہے کہ یہ پل دیوتا رام نے بنوایا تھا تاکہ وہ لنکا جا سکے جہاں ان کی بیوی سیتا قید تھی، لیکن آج تک کوئی اس بات کو ثابت نہیں کر سکا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین، مورخین اور خزانے کے شکاریوں کے مطابق اس جدید دور کا آخری حل نہ ہونے والی مسٹری ہے۔ اوک آئی لینڈ کینیڈا میں موجود ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی پر اسرار جزیرہ ہے۔ یہ آئی لینڈ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کی وجہ شہرت پر اسرار دفن خزانہ ہے۔ اس خزانے کو منی پٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس خزانے کی تلاش کئی 100 سالوں سے کی جا رہی ہے۔ اس کوشش میں کئی لوگ اپنی جان بھی گنوا بیٹھے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس نے، کیوں اور کب یہ خزانہ اس آئی لینڈ میں چھپایا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1795 میں کچھ لوگ اس آئی لینڈ پر رہتے تھے۔ ان لوگوں کو ایک سرنگ ملی جو کہ ان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس کو کھودیں۔ آخر ان لوگوں نے اس سرنگ کو کھودنا شروع کر دیا۔ اتنا کھودنے کے باوجود بھی ان کو یہاں سے کچھ نہ مل پایا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر اسرار خزانہ دفن تھا۔ پھر اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک شخص جس کا نام جان میکنس تھا، وہ اس آئی لینڈ پر رہتا تھا اور یہاں کشتی چلایا کرتا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے پوتے ڈینیل میکنس کو ایک نقشہ دیا اور اسے بتایا کہ
اوک آئلینڈ میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈینیل نے جس گھر میں وہ نقشہ رکھا تھا، کچھ دن بعد اس گھر کو آگ لگ گئی اور وہ نقشہ بھی جل گیا۔ پھر ڈینیل وہ خزانہ کبھی نہ ڈھونڈ سکا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ امریکن ریزولوشن وار کے دوران ایک شخص جس کا نام سیمیول تھا، جو کہ ایک غلام تھا، وہ بھاگ کر آیا اور اس آئلینڈ میں چھپ گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ آدمی اچانک اس سنسان آئلینڈ پر آیا اور پھر اتنا امیر ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈینیل وہ واحد شخص نہیں تھا جو کہ اس آئلینڈ پر آیا اور اتنا امیر ہو گیا، بلکہ اور بھی بہت لوگ آئے اور امیر ہو گئے۔ پھر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہاں آ کر لوگ راتوں رات امیر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں لکھا گیا میگزین، نیوز پیپر میں۔ پھر اس خزانے کی تلاش میں بہت سارے لوگ آئے اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اس کے باوجود دو بھائی رک اور مارٹی، جو کئی سالوں سے اس آئلینڈ میں کھدائی کا کام کر رہے ہیں، خزانہ ڈھونڈنے کے لیے ان کو آئلینڈ کے کونے کونے کی کھدائی کرنی ہوگی۔ ان کا ایک پروگرام بھی ٹی وی پر آتا ہے جس کا نام دی کرس آف دی اوک آئلینڈ ہے۔ اس آئلینڈ کو منحوس اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی اس خزانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ تو موت کی نیند بھی سو چکے ہیں۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے کہ کس نے دفن کیا یہ خزانہ؟ 1650 سے 1730 کے درمیان دی گولڈن ایج آف پائریٹس نے اس آئلینڈ میں خزانے کو دفن کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق کیپٹن جیمز اینڈرسن اور کیپٹن ولیم کٹ اس آئلینڈ پر آ کے چھپ جایا کرتے تھے، اور ہو سکتا ہے جو خزانہ وہ لوٹا کرتے تھے اس کو اس آئلینڈ میں چھپا دیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرانس کی آخری ملکہ فرینچ ریزولوشن کے دوران اپنے سارے ہیرے اور زیورات اپنی نوکرانی کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ خزانہ جنگ کے دوران لوٹا نہ جا سکے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی نوکرانی آخری بار اوک آئلینڈ میں ہی دکھی، اور پھر اس ملکہ کا خزانہ کبھی نہ مل پایا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس آئلینڈ کے نیچے ایک خزانے سے بھرا بحری جہاز دفن ہے۔ سب کے اپنے اپنے خیال ہیں، لیکن آج تک کوئی اس مسٹری کو سولو نہ کر سکا۔